یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک اہم سوال جو ہے آپ نے یہاں پر کیا، اور یقیناً یہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے کہ جو فقہائے کرام تھے وہ اپنا علمی اختلافات ہونے کے باوجود بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جی دراصل فراخ دلی ان کے اندر کیوں تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ اپنے نظریات کو لوگوں پر نافذ نہیں کرتے تھے، لوگوں کو سختی نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ہم ائمہ اربعہ کی بات کریں، امام شافعی کی جس طرح آپ نے بات کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کی، یہ تمام جو ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے آپس میں علمی اختلافات کے باوجود بھی پیار اور محبت کا عنصر اور ایلیمنٹ ضرور ان کے اندر موجود جی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیوان کے اندر، دیوان شافعی کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے جو اشعار نقل کیے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف بیان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقین اور مغربین کے اندر ان سے بڑا مجتہد اور فقیہ جو ان سے وہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے اور کہا کہ جب تک قرآن مجید موجود رہے اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے۔ ٹھیک اگر ہم شافعی مسلک کے بعد بات کریں حنبلی مسلک کی، تو مشہور و معروف شخصیت جناب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر وہ امام اعظم کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ بتاتی ہے، فقہ ہمیں بتاتی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی شافعی المسلک تھے، آپ کا مسلک بھی امام اعظم سے ڈیفرنٹ تھا، مختلف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ فقہ کے ایک جہان کے اندر امام اعظم کے عیال ہیں۔ تو ان کے یہ تمام تر جو ایک محبت کا ایک عنصر تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھانا، محبت کرنا جو ہے وہ سیکھا تھا۔ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی یہ تربیت کہاں سے ہوئی تھی؟ میں اس کے لیے ایک روایت پیش کروں گا قرون اولیٰ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر 3 سوال ان سے پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا، بات چونکہ اختلافات کی ہو رہی ہے کہ آج تک ہمارے جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو ہم بہت عروج تک لے جاتے ہیں، اب یہاں پر اختلاف کا انداز دیکھیے گا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوالات پوچھے، وہ 3 سوال تھے کہ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، سب سے افضل دن کون سا ہے، اور سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے سوال کا جواب دیا، کہا کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کا، افضل دن جمعہ کا، اور افضل عمل نماز کا عمل ہے۔ کچھ دن بعد وہی احباب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے اس میٹنگ کی، اس بات کی ڈسکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک جتنے بھی حکماء، ادباء، فقہاء، علماء ہیں وہ اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھو تو میں اس کو مختلف طریقے سے بیان کروں گا۔ حضرت علی نے وہاں پر فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کو توبہ میسر آ جائے، اور سب سے افضل دن وہ ہے کہ جس دن میں انسان اللہ کے حضور ایمان کی حالت میں پیش ہو جائے، اور سب سے افضل عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اختلاف نہیں کیا اور کسی کو تان و تشنیع نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، یہ ایک اور پہلو بیان کیا ہے اسی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس میں بالکل آپ نے یہ بتایا کہ اختلاف کا مطلب کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہ جو فقہا ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی تربیت قرون اولیٰ کے اصحاب کے ذریعے یہ ہوئی تھی۔